بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جو کہا تھا وہ ہو گیا۔ آئینی ترامیم ہونی تھی، ہر قیمت پہ ہونی تھی، ہو گئیں۔ نہ مخصوص نشستیں بحال ہوئیں، اور نہ ہی وہ جو اغوا شدہ تھے لوگ وہ آئے، انہیں نے ووٹ دیے، نہ توڑے گئے اور جناب ووٹ پورے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے بھی آپ کو ولاگ میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، لہذا اس کو زیادہ ہو نہیں، لیکن بہر اصلی بات جو ہے کہ وہ آئینی ترمیم ہو گئی۔ اب جو بات ہے اس کو کیا ہے، مشن در مشن نیا عدلیہ کا بحران، اور ترامیم کی منظوری کے بعد پی ٹی آئی بڑھ گئی۔ اور یہی نہیں، گنڈا پور اور فضل الرحمان پر الزام، اور ان الزامات کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ اور عمران خان اب کھیلیں گے سوشل میڈیا بریگیڈ سے، باقی ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ جی ناظرین، بات کریں آئینی ترمیم کی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے اندر ہو جائے گی، اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہو چکی ہے۔ نمبر بھی میں نے کہا تھا پورے ہو گئی، سب ڈرامے بازی، سیاست میں توڑ جوڑ ہوتا ہے۔ مولانا نے باقاعدہ کھیلا۔ اب مخالفین کہتے ہیں کہ انہی نے اسکرپٹ کے مطابق کھیلا، اور ان کے جو معاون اداکار تھے، سیاسی معاون اداکار، وہ تھے گنڈا پور صاحب، اور گنڈا پور اور فضل الرحمان نے ایسی کہانی فٹ کی، ڈرامہ کیا کہ جناب سب کچھ ہو گیا، اور سب اپنی اپنی جگہ ناتے دھوتے بھی رہ گئے کہ کوئی گل نہیں جناب، سیدھے صاف ستھرے لوگ ہیں۔ لیکن نقصان کس کو ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بقول شیر افضل مروت بڑھ گئی۔ کیسے؟ کل میں نے عرض کی تھی کہ 3 کو ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، وہ واضح طور پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وکلاء کا گروپ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور دوسری جانب تو یہ جو پی ٹی آئی کے معاملات تھے وہ اپنی جگہ۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ نہیں روک سکے، اور آخر کار وہ اپنی سیاست پہ آگے، بائیکاٹ کی سیاست پر بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ ڈاکٹر زرکا ان کی سینیٹر تھیں، اور فیصل ان کے سینیٹر تھے، ان پر بھی بے تحاشا الزام، ان کی بھی ٹرولنگ ہوئی۔ تو یہ روایت جو پی ٹی آئی کی ہے کہ اپنے ہی بندوں کو بے عزت کیا جائے، وہ معاملہ بھی گڑبڑ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے بھی کھلاڑیوں میں بہت پریشانی پائی جاتی ہے، یعنی عام کارکنوں میں بھی اور عہدیداروں میں بھی، کہ یہ کیا مسئلہ ہوا۔ اور جب کہ ڈاکٹر زرکا وہاں نہیں آئی، سینیٹ میں ووٹ ڈالنے بھی نہیں آئی، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، اور انہوں نے واضح اعلان کیا تھا کہ میں عمران خان کی سینیٹر ہوں اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی، ان کی حکمت عملی کی وجہ سے، جو کے پی کے میں وہ الیکشن نہیں ہو سکے سینیٹ کے، ورنہ اور ان کے پاس بھی سینیٹر ہوتے۔ تو جہاں جہاں انہوں نے بائیکاٹ کیا، جہاں جہاں یہ بیک فٹ کھیلے، وہاں وہاں پی ٹی آئی کو نقصان ہوا۔ اب کارکنوں کی، قیادت کی، قائدین کی کمی تو ہے، بحران پیدا ہوا پی ٹی آئی میں۔ لیکن اب عمران خان کیا کریں گے؟ کیونکہ عمران خان کو سب سے زیادہ نقصان تو ان کو ہوگا، پارٹی کے بانی چیئرمین بھی، اور انہی کے اشارے پہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فیصلے ہی ہم کرتے ہیں، اور یہ مشورے بھی۔ حکومت نے دنیا کو یہ دکھایا کہ دیکھ ہم آخری حد تک کھیلے، آخری حد تک ہم نے ڈیلے کیا، جبکہ کہا یہ جا رہا تھا، الزام یہ تھا کہ جلد بازی میں سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی بھی الزام لگ رہا ہے کہ رات کی تاریکی میں جناب یہ جو اجلاس ہوئے ہیں، تو اجلاس نہیں سجتے بلکہ بازار حسن سجتا ہے، یعنی کہنے والے جہاں تک کہہ گئے۔ اب یہ بلو دی بیلٹ ہے، آپ کے منتخب لوگ ہیں، آپ کی منتخب باتیں ہیں، ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند، کل اس کو چینج کیا جائے گا، جیسے 19ویں ترمیم کے بارے میں تھا کہ اس کو بدل دے، اٹھا کے باہر پھینکو، بہت سی چیزیں اس ترمیم کے بعد ختم ہو جائیں گی، جیسے سو موٹو ہے، ختم ہو گیا کہ اب اس کو حق ہی نہیں ہے۔ قاضی نے کہا تھا کہ یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی سو موٹو کا، اب فیصلہ ہوگا کہیں اور سے، جوڈیشل کونسل کرے گی، باقی کریں گے، ایک طریقہ کار بن گیا۔ آئینی ترمیم بن گئی، پاس ہو گئی، اور جتنے چاہیے تو اس سے ایک ووٹ زیادہ ہو گیا، تو بلاول بھٹو زرداری کی سیاست بھی جیت گئی، کیونکہ انہیں جتنی بھاگ دوڑ کی سب سے زیادہ وہی نظر آئے، یا مولانا نظر آئے۔ تو دونوں جو ہے، یعنی یہ ایک بہترین ٹیم ورک تھا ینگ جنریشن کا اور اولڈ جنریشن کا، یعنی سیاست میں۔ اب سیاست میں کیا چیز آپ جائز کہتے ہیں کیا نہیں، تو سب کچھ جائز ہے، یعنی جنگ اور محبت میں جب کہتے ہیں نا، تو یہ جنگ بھی ہوتی ہے سیاست میں بھی، تو اس میں بھی سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے دوست مسرور انور، میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ کہتے تھے جنگ، محبت اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا۔ تاہم
میں یہ کہتا ہوں سیاست میں سب کچھ جب توڑ جوڑ ہوتے ہیں تو ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ اب جتنا ہو سکتا ہے وہ کیا نہیں کیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مولانا نے اپنی کچھ باتیں بنوا لیں اور بینچز بن گئے، آئینی عدالت نہیں بنی، 3 بینچز بن گئے۔ اب سینئر ترین جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا، اور اس کا انتخاب جو ہے وہ اب معاملات جو ہے وہ جوڈیشل کونسل کرے گی۔ آج جب صدر پاکستان دستخط کر دیں گے اس پہ، تو پھر وہ جوڈیشل کونسل فوری طور پہ بن جائے گی 12 ارکان کی، جس کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 8 ارکان ہوں گے قومی اسمبلی سے اور 4 ہوں گے سینٹ سے۔ اب ان تمام چیزوں سے تو وہ باہر نکل گئی، ورنہ متناسب نمائندگی سے اگر پارلیمنٹ میں موجود ہو، پارلیمانی حساب میں ہو، تو یہ نئے آئین کے مطابق بھی تمام پارٹیوں کو بقدر یعنی جسہ حصہ ملے گا، یعنی جوڈیشل کونسل میں، اور تمام صوبوں سے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روٹین ہوگی، یعنی ایک جج جس انداز میں کھیلتا تھا چیف جسٹس، ماضی میں کھیلتے رہے، چاہے وہ افتخار چودھری ہو، چاہے وہ عطا بندیال ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ثاقب نثار ہو، وہ والا سلسلہ اب ہو جائے گا ختم۔ عوام کو عام فیصلوں میں کتنا اثر پڑتا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن اب یہ دیکھیں کہ اب بات یہ کی جا رہی کہ ایک طرف سے دعویٰ ہے کہ ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے، اور دوسری طرف سے یہ ہے اعلان کہ جی کالے سانپ کے دانت نہیں، عدلیہ کے دانت نکال دیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا نے کہا تھا کالے سانپ کے دانت توڑ دیے، تو کس کو کہا کالے سانپ؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ کالے پونڈا کا بڑا ذکر سی، وہ کالی بھیڑوں کا بڑا ذکر تھا، تو یہ معاملات تھے۔ اب جماعت اسلامی کا امیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عدلیہ کے دانت نکال دیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن رزلٹ تو جب سامنے آئے گا، اب ترمیم تو ہو گئی، آئین بن گیا، اب معاملات اسی سے چلیں گے، اور آئینی پیکیج کی جو بینچز بنے ہیں وہ تشکیل دیے جائیں گے، اور انہی سے ہی سب کچھ ہوگا۔ اور جیسے ہی یہ دستخط صدر صاحب کریں گے تو پھر قاضی فائز صاحب وہ تمام چیزیں روک دیں گے، کیونکہ ابھی تو وہ ہیں جج، اور اس سے پہلے آج انہوں نے ایک اپیل بھی سنی ہے، وہ جو پہلے بلے کے نشان کی اور پی ٹی آئی کی تھی، اس پہ آج فیصلہ کرا، 3 رکنی بینچ ہے وہ، اس میں وہ آج سنیں گے، اس کا فیصلہ بھی شاید سامنے آ جائے، وہ بھی ایک بڑا دھماکہ خیز ہوگا فیصلہ، جہاں تک مجھے امید ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ڈیلے ٹیکٹس استعمال کیا گیا تو سیاسی طور پہ، کچھ مولانا کے کہنے پہ کیا گیا، کچھ پی ٹی آئی کے کہنے پہ کیا گیا، کچھ حکومت کی اپنی حکمت عملی تھی کہ بھائی سارے دروازے بند نہیں کرنے، ہم زیادہ سے زیادہ سیاسی انداز میں مشاورت کے ساتھ اس آئینی ترمیم کو کرائیں۔ آئینی ترمیم ہو گئی، اختر مینگل کے 2 ارکان نے ووٹ بھی دے دیا، اختر مینگل نے ان کو ریفرنس بھی ان کے دائر کرنے کا کہہ دیا، ناراض بھی ہو گئے، لیکن کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آگے جنہیں کے کہنے پہ انہیں ووٹ دیے، انہیں ان کو کوئی نہ کوئی تو یقین دہانی کرائی ہوگی کہ آپ کے ساتھ ہم پھر کیا سلوک کریں گے، تو دوبارہ سینیٹر بن جائیں گے، نہیں بنیں گے تو ان کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا، نہیں تو بہترین کام کہ عدالتوں میں اسی طرح چلتا رہے کام، جیسے قاسم سوری جو ہیں ان کا مقدمہ اسٹے پہ ہی چلتا رہا، اور وہ مزے سے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے قومی اسمبلی کے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہیں، اور اسی لیے ہمارے انصاف جو ہے اس میں تاخیر بھی ہوتی ہے اور اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے، ہمارے نظام عدل پر بھی ہوا، مشن در مشن پورا ہو گیا، لیکن آئینی نیا بحران کیا ہے؟ حامد خان نے دھمکی دی ہے کہ سپریم کورٹ کو تالے لگا دیں گے اور ہم جناب چلنے نہیں دیں گے، ہم ان ترامیم کو مانیں گے نہیں، یعنی کالے کوٹ والے پھر سڑکوں پہ ہوں گے، تحریک چلائیں گے۔ تو بات سیدھی سی ہے کہ نہ افتخار چودھری والی بات ہے، وہاں بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو تحریک چلائی جا سکے، وہاں تو ایک بندہ تھا، وہ تو اپنے آپ کو مظلوم ہو گئی، جہاں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ بات کہ جو میں نے کہا نیا بحران، تو وہ استعفوں کی بات ہے، میں نے کہا تھا استعفے آئیں گے اور کم از کم 2 استعفوں کا چانس ہے، جبکہ میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ نہیں آنے چاہیے، ان کو برداشت کرنے دیکھنا چاہیے پھر کہ ٹھیک ہے، چونکہ ان پہ الزامات بہت لگ گئے، ورنہ منصور علی شاہ اور منیب اختر دونوں قابل جج ہیں، جس طرح وہ کھیلے یا جس طرح انہوں نے ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا، اس پر ان پہ لال نشان لگ گیا اور لگا کہ وہ کسی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو پھر عطا بندیال کے اشارے پہ چل رہے ہیں، تو ان پر اعتراض آ گیا۔ اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یحییٰ آفریدی کے چانسز زیادہ ہے وہ بنیں گے، لیکن فواد چودھری نے پھر دعویٰ کر دیا کہ جناب کم مک گیا، وہ اپنا منصور علی شاہ ہی بنیں گے۔ اب منصور علی شاہ کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان کی کہ جیسے ہی وہ بنیں گے جناب سارا الیکشن ختم ہو جائے گا، دوبارہ الیکشن ہوگا اور ہم جیت جائیں گے اور ہماری حکومت آ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، تو کیا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس چیز کو قابو کرے گی؟ نہیں کرے گی۔
مطلب قابو کرنے کی کوشش کرے گی، اس کو منظور نہیں کرے گی، مانے گی نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح پی ٹی آئی کہتی ہے ہم ترامیم نہیں مانیں گے، تو حامد خان صاحب ممتاز وکیل ہے اور بڑے اچھے ان کا گروپ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ پاکستان لیول کی، ملکی لیول کی شاید تحریک نہ چلا سکیں، اور پیچھے بھی انہوں نے اپنی سیاسی پارٹی میں بھی وہ کردار ادا نہیں کیا تحریک کے بارے جو انہیں کرنا چاہیے تھا ایک سینیٹر منتخب کی حیثیت سے کہ وہ پارٹی کے بانی رکن میں سے ہیں۔ تاہم معاملات آپ کے سامنے، ابھی یہ فیصلے آنے ہیں، اور ابھی جو دوسری وضاحت کی تھی انہوں نے 8 ججز نے، اس پہ بھی بات سوال کر لیے تھے قاضی نے، تو قاضی کے 3-4 دن جو باقی ہیں اس میں بہت کچھ کر کے وہ جائیں گے، جا وہ رہے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی مولانا کے ذریعے پی ٹی آئی نے منوا لیا۔ یہ پی ٹی آئی کی ایک جیت ہے کہ انہوں نے کہا قاضی نو فارغ کرو، قاضی نو فارغ کرو، تو قاضی ہو گئے فارغ، لیکن قاضی کے تمام فیصلے، تمام چیزیں، تمام معاملات جو ہیں جہاں متنازع بھی ہوں گے وہاں ان کو مستقبل میں خاص طور پر کہیں نہ کہیں دہرایا بھی جائے گا، دکھایا بھی جائے گا، بتایا بھی جائے گا، یہ بھی حیثیت ہے۔ فی الحال تو مخالفت برائے مخالفت میں سارا کام ہو رہا ہے، لیکن قاضی نے بہت سی چیزوں کے ایسے فیصلے کیے جو متنازع نہیں۔ اب یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ منیب اختر سے سینئر تھے، منیب اختر تھے کراچی میں، یحییٰ آفریدی جو تھے پشاور میں یحییٰ آفریدی چیف جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، لیکن ان کو بندیال صاحب نے نیچے کے دکھا کے اور اوپر منیب اختر کو پہلے سلیکشن کی اور وہ جونیئر ہو گئے۔ تاہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ ہیں، جس کی وجہ سے چانسز ابھی تک جو ہیں اس وقت تک جو ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یحییٰ آفریدی کے حق میں کہ جو جوڈیشل کونسل بنے گی وہ فیصلہ یحییٰ آفریدی کے حق میں کرے گی، ان 2 افراد کے نہیں۔ اور میرا وہ بھی لاگ جو میں نے کوئی 1.5 ماہ پہلے کیا تھا کہ -2 کا فارمولہ، تو -2 کا فارمولہ ابھی بھی مجھے نظر آ رہا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو حالات بتائیں گے، وقت بتائیں گے، اور ایک آدھ دن میں یہ چیزیں بھی کلیئر، میری کل پرسوں میں ہی ہو جائے گا یہ کام۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔